السلام جس کی سینے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی کتاب مجمع الزوائد، حدیث نمبر 17,291، 17,291۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جس سے اللہ پاک نے ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ فرشتہ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، سبحان اللہ، محسوس ان کو ہوگی خوشبو حضور کی، جن کو بھی مل گئی ہے نعمت درود کی، عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی، مقبولیت دعا کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، دیکھی ہے یہ بھی اکثر حکمت درود کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلی محرم الحرام سے ہم سن رہے ہیں مدینے سے کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کیسے کس انداز سے پہنچے۔ ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان بھی سنا۔ 61 سنہ ہجری 10 محرم الحرام جمعے کے دن 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر پا کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام پیا۔ ظلمن شہید کرنے کے بعد یزیدیوں کے ظلم کی پیاس ابھی بجھی نہیں، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم سے سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا، اور جسم اقدس پر استغفر اللہ گھوڑے دوڑا دی۔ اللہ کی پناہ، قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا، تڑپا زمیں پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی زینب جو ہیں یہ امام حسین کی بہن۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ کے جانثار کربلا میں شہید ہوئے۔ ان مبارک ہستیوں کے سر ابن زیاد بدنہاد کو دینے کے لیے خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو بھیجا گیا کوفے میں۔ امام علی مقام کا سر انور ایک بدبخت یزیدی خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کو کوفے میں پہنچا تو گورنر ہاؤس کا دروازہ بند تھا۔ وہ اپنے گھر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلا گیا، بڑی بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھا اور ایک بڑے برتن کو اس پر الٹ کر سر مبارک کو ڈھک دیا۔ اس کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے پاس آیا، کہا تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، دیکھو حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے رضی اللہ عنہما۔ بیوی نے کہا تجھ پر خدا کی مار، لوگ سونا لاتے ہیں چاندی لاتے ہیں، تو فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت بستر سے اٹھی،
جہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک سر تھا، وہاں جا کر پہنچی، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور مسلسل آسمان سے اس برتن تک ستون کی طرح چمک رہا ہے، سفید پرندے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا، ادھر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے، ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت کی۔ جب سر مبارک ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ فساد خبیث کے پاس لایا گیا، وہ بدبخت اپنی چھڑی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک دانتوں کو چھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، دانت کتنے اچھے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہاں تشریف فرماتے، فرمایا چھڑی ہٹا، میں نے مدتوں اللہ کے رسول کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی رسول رونے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے کہا تم نے نبی کے لخت جگر سیدہ فاطمہ کے بیٹے کو شہید کیا، آج تم غلام ہو، خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کر دیے جائیں گے، جو بچ جائیں گے غلام بنا لیے جائیں گے، دور ہوں جو ذلت اور شرم پر راضی ہیں۔ پھر فرمایا ابن زیاد میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آنکھ میں جلا ڈالے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی دائیں ران پر حضرت حسن بیٹھے، بائیں پر امام حسین بیٹھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سروں پر رکھا، دعا کی یا اللہ میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمان کو سونپتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے ابن زیاد دیکھ تو نے نبی کی امانت کے ساتھ کیا کیا۔ ابن زیاد نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء کرام کے مبارک سروں کو کربلا کے قیدیوں سمیت یزید کی طرف بھجوایا۔ قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں اولاد علی، قافلہ ہے مدنی لوگ ہیں اولاد علی، ہاشمی خیل ہیں اور آل رسول عربی، غم شبیر نہاں دل میں کیے جاتے ہیں، داغ غم تحفہ احباب لیے جاتے تھے، رنج تازہ بھی جو آتے تھے پیے جاتے تھے، جانے غم دیدہ کو گو صبر دیے جاتے تھے، کیا کہیں آ کے وہ اس دشت میں کیا کھو کے چلے، گھر سے آئے تھے یہاں کیا اور کیا ہو کے چلے۔ یزید پلیت کے ناپاک لشکری امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے، ایک منزل پر ٹھہر کر نبیس پینے لگے، کھجور کا شیرہ پینے لگے۔ اتنے میں ایک لوہے کا قلم، لوہے کا پین ظاہر ہوا، اس نے خون کے ساتھ یہ شعر لکھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا حسین کے قاتل بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ یہ حدیث پاک معجم کبیر کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2873۔ راستے میں یہ یزیدی جو مبارک سروں کو لے کر جا رہے ہیں، سر شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ وہ تو اب بھی اونچے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں ایک نصرانی راہب، کرسچن عبادت گزار، اس کے گرجا گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اس نے سر مبارک کو دیکھا، امام پاک کے سر کو دیکھا، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ بتایا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے۔ راہب نے کہا تم برے لوگ ہو،
10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ یہ سر ایک رات کے لیے میرے پاس رہے؟ لالچی لوگ تھے، قبول کیا۔ اس راہب نے، اس کرسچن پادری نے، عبادت گزار نے سر انور کو دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھ کر دیکھتا رہا، نظارے کرتا رہا، دیدار کرتا رہا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نور بلند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راہب ساری رات روتا رہا اور صبح اس نے اسلام قبول کر لیا، گرجا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال و متاع چھوڑ دیا اور ساری زندگی اہل بیت اطہار کی غلامی میں گزار دی۔ اللہ اکبر۔ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ یزیدی لشکری جو تھے، انہوں نے امام علی مقام اور امام علی مقام کے خیموں سے جو سونے چاندی کے سکے لوٹے تھے اور راہب سے جو سونے کے سکے ملے تھے ان کو بانٹنے کے لیے آپس میں بیٹھے، تو کیا دیکھا کہ سارے سونے چاندی کے سکے ٹھکریاں بن گئے تھے، مٹی کے ہو گئے، اور ان کے دونوں سائڈ پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سورہ شعراء کی آیت تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کے تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت ان یزیدیوں کی برباد ہو گئی۔ اور یاد رکھیں، جو بھی دنیا کو اختیار کرتا ہے، دین کو ترک کرتا ہے، فانی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ دنیا چلی جاتی اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اور جو ایمان کے پختہ لوگ ہوتے ہیں، سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ سر کٹے، کنبا مرے، سب کچھ لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو آخرت کا کرتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی، دنیا بھی سنور جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس سے جب وہ نیزے پر بلند ہے، جسم سے الگ ہو گیا ہے، کرامات کا ظہور ہوا۔ کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت سر اقدس سے آواز آتی تھی، آپ سلام کا جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں چکر لگائے۔ آپ کہتے ہیں میں مکان کی چھت پر تھا، سر مبارک میرے سامنے سے گزرا، میں نے سنا میرے امام تلاوت کر رہے تھے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب امام حسین کو ماننے والے بھی کاش قرآن پڑھا کریں۔ امام حسین تو نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سر اقدس جسم سے جدا ہے پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ امام حسین کی کرامت۔ اور اللہ اکبر، ایک اور تابعی بزرگ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں
دمشق میں تھا، شام کا کیپٹل، سیریا کا کیپٹل۔ لوگ امام حسین کے مبارک سر کو نیزے پر بلند کر کے لے جا رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت سر مبارک کے سامنے کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی تھے۔ کسی نے یہ تلاوت کی تو کہتے ہیں کہ اسی وقت امام حسین کے سر اقدس سے آواز آنے لگی، اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا، میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ کسی نے آیت پڑھی اور اصحاب کہف کا ذکر ہے جس کے اندر، اللہ اکبر۔ اصحاب کہف یہ ایمان والے لوگ تھے جو غیر مسلم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کی تو 309 سال تک سوتے رہے۔ تو اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا، اور یہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، مہمان بناتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، پانی بند کرتے ہیں، امام پاک کو شہید کیا جاتا ہے، اہل بیت کو قیدی بنایا جاتا ہے، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کئی سال سونے کے بعد اٹھے اور انہوں نے گفتگو کی، عجیب بات ہے، مگر امام حسین کا سر اقدس تن سے جدا ہو کر بھی گفتگو کر رہا ہے، اس سے زیادہ عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ آیت مبارکہ سنی، سمجھی، اس کا جواب بھی دیا۔ تو اللہ والوں کو اللہ نے قدرت دی، اور دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جانے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، فارسی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، میں نے قرآن کا راز امام حسین سے سیکھا، ان کی آتش عشق سے کئی شمعیں روشن کی اور کئی چراغ جلائے۔ شاعر کہتا ہے لیے جاتے تھے ظالم سر اقدس کو نیزے پر، پڑھی قاری نے سورہ کہف کی یہ آیت اطہر، ہماری آیتوں میں سے عجب یہ کہف والے تھے، سر اقدس نے فرمایا یہ سن کر حق کی قدرت ہے، وَأَعْجَبُ مِنْهُ قَتْلِي ثُمَّ حَمْلِي پر نظر کرنا کہ اس سے ہے عجب تر میرا قتل اور سر لیے پھرنا، کیے جور و جفا کفار نے ان کہف والوں پر، ادھر شاہ پر مظالم ڈھائے خود امت نے بلوا کر، رفیق احباب بیٹے جو تھے سب کو قتل کر ڈالا، شہید آخر میں شہ کو بھی کر کے اپنا منہ کیا کالا، رہے بیوہ یتیم ان کا بنایا ان کو بھی قیدی، پھر آئے ان کے سر نیزوں پہ یہ کی سخت بے دردی، عجب ہے بولنا بعد فنا جب کہف والوں کا، عجیب اس سے زیادہ کیوں نہ ہو اس سر کا فرمانا۔ سر انور کی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ الکریم کلم سنیں گے، اور یہ قافلہ مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، کربلا سے پھر مدینے واپس جاتا ہے، تو انشاءاللہ مزید احوال کلم سنیں گے۔ اللہ کریم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام۔